ایک مرتبہ پھر بھی بلند آواز سے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين ثم بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشرف الخلائق الوفاء صلوات پڑھیں باواز سامعین محترم حاضرین مجلس موالیان حیدر کرار عزاداران شہدائے کربلا بنت پیغمبر صدیقہ کبریٰ کی شہادت کے بعد جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جناب عقیل سے فرمایا عقیل بھائی عرب کے کسی بہادر گھرانے سے مجھے رشتہ چاہیے، میں چاہتا ہوں میں شادی کروں، اللہ مجھے ایک بہادر فرزند عطا فرمائے جو میری طرف سے کربلا میں فرزند رسول پر جان قربان کرے۔ پنج تن پاک میں سے پانچویں تن امام حسین علیہ السلام جن کی عظیم قربانیوں کا صدقہ یہ اسلام باقی ہے، لیکن باقی چار تن جو دنیا سے گزر گئے تھے، ہر ہستی کا ایک نمائندہ کربلا میں موجود تھا۔ سید الانبیاء کی نمائندگی وہ شخصیت کر رہی تھی جو شکل و صورت میں رسول کے مشابہ تھی، جو لب و لہجہ میں، جو رفتار میں، کردار میں ہم شکل پیغمبر شہزادہ علی اکبر، یہ سید الرسل کی نمائندگی فرما رہے ہیں۔ شہزادہ قاسم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نمائندگی فرما رہے تھے، جناب ثانی زہرا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی نمائندگی فرما رہے تھے، اور شہنشاہ وفا جناب ابی الفضل العباس امیر المؤمنین کی نمائندگی فرما رہے ہیں۔ جناب عقیل جو انصاب عرب کے ماہر تھے،
اور اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ امیر المومنین نہیں جانتے تھے اور عقیل امیر المومنین سے زیادہ جانتے تھے۔ دراصل بعض حقیقتوں کے اظہار کے لیے اور بعض چیزوں کے اظہار کے لیے یہ سوال و جواب کا سلسلہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اس بات کی اہمیت تاریخ میں محفوظ ہو جائے۔ جناب فاطمہ کلابیہ کا خاندان جو بنی ہاشم کے گھرانے کے بعد عرب کا بہادر ترین گھرانہ تھا اور خاندان تھا۔ جناب فاطمہ ام البنین کے ننیحال میں عامر بن طفیل یہ وہ ننیحالی رشتہ دار تھے جو ملاعب الاسنہ کے لقب سے پہچانے جاتے تھے، نیزوں سے کھیلنے والا، اور انہی کے ننیحالی خاندان میں وہ شخصیات بھی تھیں جو اشج العرب کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ اور تاریخ میں جملہ موجود ہے کہ جزیرہ عرب سے اگر کوئی حجاز سے کوئی شخص قیصر روم کے پاس جاتا تھا، وہ پوچھتا تھا کہ اس عامر سے تمہارا کیا تعلق ہے اور کیا رشتہ ہے۔ اگر وہ کوئی تعلق اور رشتے کا حوالہ دیتا تو قیصر روم ان کی عزت کرتا۔ ایک معروف شخصیت تھی، اس خاندان سے رشتہ پسند کیا گیا اور جناب عقیل امیر المومنین کے لیے خواستگاری کرنے گئے۔ جناب فاطمہ کلابیہ کے والد بزرگوار کے پاس جب یہ اظہار کیا تو جناب کے والد فرمانے لگے امیر المومنین سے اور تمہارے خاندان سے رشتہ داری ہمارے لیے باعث فخر ہے، لیکن چونکہ شریعت کا حکم ہے لہذا بیٹی کی رائے معلوم کرنا ضروری ہے۔ جناب کے والد بیٹی کے پاس آئے اور فرمایا فاطمہ بیٹی، عقیل علی کے لیے تمہارے لیے خواستگاری کرنے آئے ہیں۔ جناب فاطمہ نے شرم سے سر جھکا دیا اور عرض کی بابا آپ کو اختیار ہے اور مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ میں دعا کیا کرتی تھی پروردگار سے، پروردگار مجھے ایک ایسا شوہر عطا فرما جس کی نظیر کائنات میں نہ ہو اور میں زنان عرب پر فخر کروں۔ بابا وہ وقت آ گیا ہے، مجھے یہ رشتہ منظور۔ جناب فاطمہ کلابیہ سے عقد ہوا جناب امیر المومنین کا۔ دلہن کی حیثیت سے یہ جملہ لکھا ہے کتابوں میں، جب امیر المومنین کے گھر میں بھی تشریف لائی نا، سب سے پہلے دہلیز امیر المومنین کو بوسا دی۔ جناب حسنین آگے بڑھے، دایاں ہاتھ امام حسن مجتبیٰ نے پکڑا، بایاں ہاتھ امام حسین علیہ السلام نے پکڑا۔ اماں جان آئے نا گھر میں قدم رکھیں۔ عرض کی بیٹا میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی، میں تمہاری کنیز بن کے آئی، میں فرزندان فاطمہ کی کنیز بن کے تمہاری خدمت کے لیے۔ یہ وہ وفا ہے جو شہنشاہ وفا کو ماں کی طرف سے لرزے میں ہے۔ بی کی وفا کا جملہ کہوں، واقعہ کرب و بلا کے بعد جب خبر شہادت مدینے پہنچی، جناب ام البنین چلی جایا کرتی تھی بقیع میں، زمین پہ 4 خط کھینچتی، یہ میرے عباس کی قبر ہے، یہ میرے جعفر کی قبر ہے، اور پھر بھی بیان کرتے اور رو کے فرماتی اب مجھے ام البنین نہ کہنا، تو میرے بیٹے مارے گئے۔ پھر نشان قبر بھی مٹا دیتی اور فرماتی بیٹوں میں تم کو نہیں روں گی، میں زہرا کے لال کو روں۔
یہ وفات سن 26 ہجری 4 شعبان المعظم وہ دن آیا، امیر المومنین کی تمنا پوری، خداوند عالم نے امیر المومنین کو عباس جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ جناب عباس علمدار علیہ السلام کی جب ولادت بسعادت ہوئی نا، آقا کو خبر دی گئی اور جناب ام البنین نے عرض کیا، آقا بچے نے ولادت کے بعد آنکھیں نہیں کھولیں۔ امیر المومنین کے دست مبارک پر جناب عباس آئے، ایک جملہ ذمہ داری کے ساتھ۔ امیر المومنین کے ہاتھوں میں جب عباس آئے، سب سے پہلے میرے آقا نے عباس کے بازوؤں پہ بوسہ دیا، ہاتھوں پہ بوسہ دیا اور پھر روئے۔ لیکن جناب عباس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ امام حسن مجتبیٰ آگے بڑھے، امام مجتبیٰ نے بھائی کو اٹھایا، لیکن جناب عباس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ میرے آقا امیر المومنین نے فرمایا، میں جانتا ہوں کن ہاتھوں پہ میرا عباس آنکھیں کھولنے گا۔ کریم کربلا جب آگے بڑھے نا اور جناب عباس کو اٹھایا، امام حسین کے ہاتھوں پہ جناب عباس نے آنکھیں، اور دنیا میں آ کے پہلی زیارت جناب عباس نے امام حسین علیہ السلام کے چہرہ انور اور پہلی غذا جناب عباس علمدار کی امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک کو چوسا، بعین ہی اسی طرح جس طرح امیر المومنین علیہ السلام نے ولادت کے بعد آنکھیں نہیں کھولی۔ جب دست رسالت پہ آئے تھے امیر المومنین، میرے آقا علی نے دنیا میں آ کے پہلی زیارت چہرہ رسالت کی تھی اور پہلی غذا امیر المومنین کی لعاب رسالت قرار پائی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے عرض کی، بابا اپنے بھائی عباس کی تربیت میں کروں گا، یہ عباس میرے پاس رہے گا۔ میرے آقا امیر علیہ السلام مسجد میں تشریف فرماتے اور امام حسین علیہ السلام جناب عباس کو اٹھایا ہوا بابا کے پاس ہے، بابا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے عباس، لیکن بابا پتہ نہیں کبھی کبھی میرا بھی اختیار رونے کو جی چاہتا ہے جب میں عباس کو دیکھتا ہوں۔ اس وقت فرمایا، بیٹا اولیاء خدا کے لیے خوشی اور غم ساتھ ساتھ ہیں، اور وہی انداز تھا تربیت کا جو انداز سید الانبیاء کا امیر المومنین کی تربیت۔ خطبہ قاصیہ نہج البلاغہ کا سب سے طولانی خطبہ ہے۔ اس خطبہ قاصیہ میں ایک مقام کے جناب امیر المومنین نے اپنی تربیت کا ذکر کیا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے کس طرح سے میری تربیت فرمائی۔ آپ ایک صلوات پڑھیں، میں چند جملے نہج البلاغہ سے خطبہ ہے میرے آقا کا، یہ لوح عرب کو خطاب فرما رہے تھے اور فرمایا، وقد علمتم موضعی من رسول اللہ بالقرابۃ القریبہ والمنزلۃ الخصیصہ۔ اے گروہ عرب، تم جانتے ہو علی کا پیغمبر کے نزدیک مقام کیا تھا اور مجھے کتنی قربت حاصل تھی رسول اللہ کی۔ وضعنی رسول اللہ فی ہجرہ وانا ولد، میں بچہ تھا جب پیغمبر نے مجھے اپنی گود میں لے لیا تھا۔
اب اگلے جملے سنیے گا۔ علی مولا فرماتے یضمنی الی صدرہ، ہر وقت پیغمبر مجھے سینے سے لگائے رہتے تھے۔ یکنفنی الی فراشہ، اپنے بستر پر اپنے پہلو میں مجھے لٹایا کرتے تھے۔ یمسنی جسدہ، اپنے بدن مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے۔ یشمنی عرفہ، اپنی خوشبو رسالت مجھے سنگھایا کرتے تھے۔ وقان یمزغ الشیء ثم یلقمنیہ، پاک پیغمبر غذا کو منہ میں ڈال کے چبا کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے میں علی کے منہ میں دیا کرتا ہوں۔ یہ تربیت فرمائی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَعَ الْفَصِيلِ أَسْرَعُ مِنْهُ، اتباع رسول کا حق ادا کیا امیر المومنین علیہ السلام۔ علی فرماتے ہیں میں یوں پیغمبر کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا۔ فَقَانَ يَرْفَعُ لِي مِنْ أَخْلَاقِي كُلَّ يَوْمٍ عَلَمًا ثُمَّ يَأْمُرُنِي بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ، ہر روز سید الانبیاء اخلاق کے علم بلند کرتے تھے، مجھے تہذیب سکھاتے تھے، مجھے اخلاق سکھاتے تھے، اور پھر اقتداء کا حکم دیتے تھے۔ اور اگلے جملے سنیے، ایک جملہ امیر علیہ السلام کا قابل قدر ہے، لیکن یہ جملے یقین فرمائیے مجھے سرور آتا ہے ان جملوں کو پڑھتے ہوئے۔ علی مولا فرماتے ہیں ما وجد لی قذبۃ فی قول، میری پوری زندگی میں میری کسی بات میں پیغمبر نے جھوٹ کا شائبہ نہیں پایا۔ میری پوری زندگی میں میری کسی بات میں بھی سید الانبیاء نے جھوٹ کا شائبہ نہیں پایا۔ ولا خطلۃ فی فعل، اور میری پوری زندگی میں میرے کسی فعل کو راہ حق سے ہٹا ہوا نہیں پایا۔ علی نے جو کہا جب کہا سچ کہا، جو کیا جب کیا حق کیا۔ علی والے تشریف فرما ہو، شیعیان امیر المومنین تشریف فرما ہو، میرے آقا کی پوری زندگی میں کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ نہیں، علی والوں کو بھی جھوٹ زیب نہیں۔ عہد کرو آج کے بعد ہم جھوٹ۔ وَلَقَدْ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سِنَةٍ بِحِرَاءٍ، علی مولا فرماتے ہیں ہر سال کچھ مخصوص ایام کے لیے پاک پیغمبر غار حراء میں تشریف لے جایا کرتے تھے عبادت و ریاضت کے لیے۔ فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، علی فرماتے ہیں غار حراء میں پیغمبر کے پاس جایا کرتا تھا، میرے علاوہ کوئی پیغمبر کو نہیں دیکھا تھا۔ وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ وَخَدِیجَةَ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، فرمایا ان دنوں میں سید الانبیاء اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر کی چار دیواری کے علاوہ کسی گھر میں اسلام نہیں تھا، تیسرا میں علی تھا۔ انی ارا نور الواحد واشم ریح النبوہ، علی فرماتے ہیں میں نور وحی کو دیکھا کرتا تھا، جب جبرائیل آیات لے کے آتا تھا میں نور وحی کا مشاہدہ کیا کرتا تھا اور میں خوشبو نبوت کو سونگا کرتا تھا۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ، شیعہ سنی مفسرین کا اتفاق اس بات پر کہ سب سے پہلی وحی پیغمبر گرامی اسلام پہ جو نازل ہوئی سید الانبیاء غار حراء میں تشریف فرما۔ ٹھیک ہے، علی مولا فرماتے ہیں جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی نا پیغمبر پر، میں رسول اللہ کے پاس موجود تھا۔ خطبہ قافیہ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ، جب پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی تو شیطان کی چیخ بلند ہوئی اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما هذه الرنہ، یہ چیخ کیسی؟
سرکار دو عالم نے فرمایا شیطان قد عیس من عبادت ہی، شیطان آج کے بعد اپنی عبادت کروانے سے مایوس ہو۔ اس کے بعد جملے بڑے قابل تعریف۔ سید الانبیاء نے فرمایا یا علی انکا تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، یا علی جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تو بھی سنتا ہے، جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ جو میں سنتا ہوں وہ تو بھی سنتا ہے اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تو بھی دیکھتا ہے۔ الا انک لست بنبی ولکنک وزیر، علی تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے تیرے پاس نبوت کا مقام اور عہدہ نہیں، لیکن نبی کا وزیر بھی تو ہے، نبی کا جانشین بھی۔ وہی انداز امام حسین علیہ السلام کا تھا، جناب عباس کی تربیت اسی انداز سے تربیت کرنا۔ رضا اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے، اپنے پہلو میں امام حسین علیہ السلام جناب عباس کو سلاتے تھے۔ بڑا خوبصورت جملہ موجود ہے معرفت جناب عباس کی، میرے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان عمنا العباس نافذ البصیرہ وصلب الایمان، ایمان میں ایک سخت چٹان کی مانند تھے ہمارے چچا عباس، نافذ البصیرت تھے ہمارے چچا عباس۔ بچے تھے، چھوٹا بچہ جب بولی بولنے پہ آتا ہے، امیر المومنین کے زانوں پہ بیٹھے تھے، میرے آقا امیر المومنین نے فرمایا عباس بیٹا کہو ایک، کہا ایک۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا کہو دو۔ عرض کی بابا جس زبان سے ایک کہا ہے اس زبان سے دو کیسے؟ یہ معرفت توحید، میں ایک کا قائل ہوں کبھی دو نہ کہوں۔ اور جو رویہ جناب امیر المومنین کا سید الانبیاء کے مقابلے میں تھا وہی طریقہ جناب عباس کا امام حسین علیہ السلام کا۔ میرا امیر المومنین کا طرز عمل کیا تھا؟ فرماتے تھے انا عبد من عبید محمد، انا عبد من عبید، میں غلام ہوں۔ یہی انداز تھا جناب عباس علمدار کا۔ جناب عباس علمدار امام حسین علیہ السلام کو جب بھی خطاب کرتے تھے یا سیدی کہتے خطاب، یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا و مولا کہہ کے خطاب فرمایا کرتے تھے۔ غلامی کا دعویٰ کیا۔ 9 محرم کو میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد کے لیے پیغام بھیجا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں تم سے، اور آ کے بات سنو، میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ جو حضرات مشرف ہوئے ہیں کربلا، جو گئے ہیں مکہ اور مدینہ میں، تو آل رسول کے سارے آثار مٹا دیے گئے، لیکن کربلا میں اگرچہ آبادی ہو گئی، اگرچہ گھر بن گئے، لیکن بہرحال وہ چھوٹے چھوٹے مقامات بھی جو کوئی نسبت رکھتے ہیں وہ محفوظ ہیں۔ میں دیکھ کے آیا ہوں نہر فرات کی طرف سے اگر سرکار وفا کے حرم کی طرف چلیں تو اس ایک گلی میں وہ مقام موجود ہے جس کا لوگ بتاتے ہیں اس مقام پہ امام حسین علیہ السلام اور عمر بن سعد کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ 120 سپاہیوں کے ساتھ چلا عمر بن سعد، لیکن میرے آقا نے فرمایا نہیں، سپاہیوں کی ضرورت نہیں ہے، تنہائی میں ملاقات چاہیے تیرے ساتھ۔ عمر بن سعد نے اپنے سپاہی تو واپس بھیج دیے، لیکن اپنے بیٹے حافظ کو اور اپنے غلام لاحق کو ساتھ رکھا۔ امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کو لے کے چلے۔ اس موقع پہ جناب عباس علمدار نے عرض دی
آقا عمر ابن سعد کے ساتھ اس کا غلام بھی آیا ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے غلام کی حیثیت سے چل۔ یہ وہ وفا کا انداز تھا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جناب عباس علمدار کی علمی شخصیت جناب ثانی زہرا کی طرح عالم غیر معلم، 3 معصوموں سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا ہے جناب عباس نے۔ 14 سال امیر المومنین کی سرپرستی میں رہے۔ جناب امیر کی شہادت کے بعد 10 سال امام حسن مجتبیٰ کی سرپرستی میں رہے۔ سن 50 ہجری میں امام مجتبیٰ کی شہادت کے بعد 50 ہجری سے لے کے عصر عاشور 61 ہجری تک، اور پھر عصر عاشور سے لے کے قیامت تک عباس حسین کے ساتھ۔ یعد من اکابر فقہاء اہل البیت، معصومین کے بعد سب سے بلند ترین مقام علم و فقاہت میں جناب عباس علمدار کا ہے۔ اور میرے آقا کے بارے یہ جملہ موجود ہے، اور لطف دیکھیے کہ جو لفظ امیر المؤمنین نے اپنے لیے استعمال فرمائے تھے اپنے علم کے اظہار کے لیے، بین ہی وہی لفظ جناب عباس علمدار کی علمی منزلت کے اظہار کے لیے استعمال کیے گئے۔ ان عباس بن علی زق العلم زقا، جناب عباس بن علی کو علم بھرایا گیا، علم بھرایا گیا۔ اور میرے آقا امیر المومنین فرماتے تھے علمنی رسول اللہ زقا زقا، جی رسول اللہ نے مجھے ایسے علم عطا کیا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے، دانہ بھراتا ہے، اسی طرح سے مجھے علم عطا۔ اور ایسا حسین و جمیل نوجوان، کانا رجلا وسیما، پورے عرب میں بنی ہاشم کا گھرانہ انتہائی وجیح، انتہائی خوبصورت گھرانہ۔ اب تاریخیں پڑھ لیں، بنی امیہ کا گھرانہ انتہائی قریح المنظر، بدصورت لوگ تھے۔ آل محمد کے گھرانے والے حسین و جمیل لوگ تھے۔ آپ ذرا سیرت پڑھیں، پیغمبر کے آبا کا تذکرہ پڑھیں۔ حضرت ہاشم کو بدر حرم کہا جاتا تھا۔ سید الانبیاء کے والد بزرگوار جناب عبداللہ کو مصباح الحرم کہا جاتا تھا۔ میرے دوستو، یہ شعر ساری اولاد ہاشم کو اکٹھا کرو، سارے بنی ہاشم کو اکٹھا کرو، جن میں پیغمبر بھی ہیں، جن میں علی بھی ہیں، جن میں اولاد علی بھی ہیں، سارے بنی ہاشم اکٹھے ہو جائیں تو ان سب کا کمر عباس ابن علی۔ اللہ امر بنی ہاشم۔ خدا جانتا ہے، کثرت سے مورخین نے، سیرت نگاروں نے جملہ لکھا، جناب عباس جہاں سے گزرتے تھے نا لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے علی کے لال۔ اور یہ جملہ میں نے کہا، جناب عباس اور جناب علی اکبر جب چلتے تھے لوگ دکانیں چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے، وقت کے محمد اور وقت کے علی کی زیارت کیا کرتے، اور اتنے پڑھل جوان، قوی الجثہ، طویل القامت، فرس مدحن پہ سوار ہوتے تھے، بلند قامت گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، اور کام میں رکھتے تو گھٹنے گھوڑے کے کانوں کو چھوڑتے تھے، اور رکاب سے نکالتے تو زمین قدموں کے بوسے لیتی تھی۔ اتنے قڑیل جوان تھے عباس ابن علی۔ اور جناب عباس علمدار علیہ السلام کی انہوں نے سیرت لکھی، انہوں نے حلیے میں یہ جملہ لکھا کہ پیشانی پہ سجدوں کے آثار تھے۔ وعبد صالح وہ باب الحوائج، یہ لقب ہے میرے آقا،
میرے علاقے سے مطالعے کے مطابق ایک ہستی سلسلہ امامت میں باب الحوائج ہے، اور وہ ہے غریب بغداد، اسیر بغداد، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، انہیں باب الحوائج کے لقب سے یاد کیا گیا۔ اور ایک ہستی شہدائے کربلا میں، اگرچہ ہر شہید کربلا باب الحوائج، لیکن خصوصیت کے ساتھ جناب عباس علمدار کو باب الحوائج کہا گیا۔ اور اس حوالے سے کتابیں بھری پڑی ہیں ان واقعات سے کہ جن لوگوں کی حاجات باب الحوائج کے دروازے پہ جا کے پوری ہوئی ہیں، اللہ رب العزت یہ واسطہ اور وسیلہ رد نہیں فرما۔ وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے میرے محترم سامعین، جس طرح پیغمبر کی زندگی میں ہر میدان میں پیغمبر کے علمدار رہے امیر المؤمنین، امام حسین علیہ السلام کے علم بردار رہے عباسی علیہ۔ 28 رجب کو مدینے سے چلے، 2 محرم کربلا پہنچے، 9 محرم کو ابن سعد جنگ چھیڑنا چاہتا تھا۔ اس وقت میرے آقا نے جناب عباس سے فرمایا تھا جاؤ ابن سعد سے بات کرو اور 1 رات کی مہلت مانگو۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں جناب عباس کی عظمت کا۔ امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ سید الانبیاء امام حسین علیہ السلام کو کبھی اس جملے سے خطاب کرتے تھے بے ابی انتا و امی یا حسین۔ پاک رسول امام حسین کو خطاب کرتے تھے بے ابی انتا و امی یا حسین، حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اور 9 محرم کو میرے آقا امام حسین علیہ السلام نے جب ابن سعد سے مذاکرات کرنے کے لیے جناب عباس کو بھیجا ہے نا، تو جو لفظ استعمال فرمائے اذهب بنفسی انت یا عباس، عباس تجھ پر حسین قربان ہو جائے۔ اجل و کمال ہے، عباس تجھ پر حسین قربان ہو جائے، جاؤ 1 رات کی مہلت مانگو۔ عاشور کا دن چڑھا، امام کے اصحاب انصار سارے جام شہادت نوش کر چکے، العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ شہنشاہ وفا آقا کی خدمت میں آئے، آقا اب مجھے بھی اذن جہاد دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا عباس بھائی تو میرے لشکر کا علم بردار ہے، تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے۔ اس وقت رو کے عرض کی آقا وہ لشکر کہاں گیا جس کا میں سردار تھا؟ آقا جہاں لشکر چلا گیا وہیں مجھے بھی جانے کی جائے۔ جملہ سننا، میرے آقا نے فرمایا عباس بھائی جب تک فضا میں تیرا علم لہراتا رہے گا نا، علی کی بیٹیوں کو بڑا سہارا ہے، علی کی بیٹیوں کو بڑا حوصلہ ہے۔ اور میں نے جملہ پڑھا، جنگلوں کے سفر، صحراؤں کے سفر کرتی ہوئی علی کی بیٹیاں آئیں۔ خدا جانتا ہے روایتوں میں موجود ہے بعض اوقات جنگلوں سے اور صحراؤں سے سفر کرتے ہوئے بیویوں بچوں کے دل دہل جاتے تھے، گھبرا جاتی تھی بیویاں۔ اور ارباب مقاتل نے لکھا عباس علمدار پھر اپنا گھوڑا جناب زینب کبریٰ کے محمل کے ساتھ ساتھ لے کے چلتے تھے، اور گھوڑا جب ساتھ ساتھ چلتا تھا نا پھر علی کی بیٹیوں کو بڑا حوصلہ رہتا تھا، بڑا اطمینان رہتا۔ اجرکم علی اللہ، آج علمدار کا ماتم کرنا ہے، آپ کو خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ امیر المومنین کی دل کی تمنا عباس، علی کی بیٹیوں کا سہارا عباس، اجرکم علی اللہ۔ بس جناب سکینہ نے چچا کا ہاتھ پکڑا۔ کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا جس میں فقط مشکیزیں رکھے جاتے تھے،
چچا کا ہاتھ پکڑا، جناب سکینہ اس خیمے میں لائی۔ جناب عباس نے کیا دیکھا؟ حسین کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے نمدار مشکیزوں پہ لیٹے ہوئے اور العطش العطش کی صدائیں بلند کر۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب سکینہ نے عرض کی چچا ان بچوں کی پیاس سے رحم کھاؤ، میرا 6 مہینے کا بھائی علی اصغر بھی پیاسا۔ فرمایا سکینہ بیٹی تیرا بابا جی اجازت نہیں دیتا، میں کیا کروں؟ جناب سکینہ بھی ساتھ ہیں۔ سرکار وفا نے پانی لانے کی اجازت مانگی، بلکہ بعض روایات میں سید الشہداء نے خود فرمایا کہ عباس بھائی بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو، لیکن جانے سے پہلے اہل حرم سے ودا کر کے آؤ۔ نہیں میں پڑھ سکتا وہ کیفیات، آپ تصور کر سکتے ہیں مدینے سے جو بیویاں عباس کے سہارے چلی ہوں اور وہ آخری سہارا مقتل جا رہا ہو، کیا کیفیت ہوگی علی و بطول کی بیٹی؟ اگرچہ خیمے لاشوں سے بھر گئے، لیکن جب تک عباس زندہ ہے علی کی بیٹیوں کو بڑا حوصلہ۔ اور ارباب مقاتل نے لکھا یہ جملہ کہ چند بار لشکر یزید نے خیام کا رخ کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن عباس کی ہیبت تھی کہ انہیں جرأت نہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں، کون اس کیفیت کو سمجھ سکتا ہے اور کون اس کیفیت کو بیان کر سکتا ہے؟ جناب زینب عالیہ کے خیمے میں جب آئے نا میرے آقا عباس ودا کے لیے، میری آقا زادے نے فرمایا عباس جانے سے پہلے تھوڑی دیر میرے سامنے بیٹھ اور میری ایک بات سنتا جا۔ خدا جانتا ہے جس طرح نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، عباس آقا زادی کے سامنے بیٹھے سر جھکا ہوا، آقا زادی کیا حکم ہے؟ اور میں عباس سن، میں چھوٹی سی تھی، اپنے بابا کے زانوں پہ بیٹھی تھی، اچانک میرے سر سے ردا ہٹ گئی۔ عباس میرے سر سے ردا ہٹی نا، میرے بابا نے بڑھ کے میرے سر کے بوسے لینا شروع کی، میرے شانوں کے بازوؤں کے بوسے لینا شروع کی، میرے بابا زاروں قطار رونے لگ گئے۔ اس وقت میں نے پوچھا بابا میرے سر اور بازوؤں کے بوسے لینے کا راز کیا ہے اور آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا فاطمہ زینب بیٹی ایک راز ہے، راز۔ میں نے عرض کی بابا وہ راز مجھے بھی بتائیے۔ اس وقت میرے بابا نے فرمایا تھا زینب بیٹی ایک وقت آئے گا تیرے سر پہ ردا سلامت نہیں رہے گی، تیرے بازوؤں میں رسیاں پہنائی جائیں گی۔ عباس بھائی میں اس وقت سے سوچتی رہی جس کے 18 بھائی ہوں، جس کے حسن اور حسین جیسے بھائی، جس کے محمد حنفیہ اور عباس جیسے بھائی، اس بہن کی چادر کی طرف کوئی اشارہ بھی کر سکتا ہے؟ عباس اب تو جا رہا ہے، عباس مجھے یقین ہو گیا اب میرے سر پہ ردا سلامت نہیں، اب میرے سر پہ ردا سلامت نہ رہے گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد دے، مشکیزہ لیا، علم لیا، نیزہ اور تلوار لیا، شہنشاہ وفا چلے، رجز پڑھتے ہوئے چلے، 4000 کا دستہ متعین تھا ہاتھ، اور خدا جانتا ہے علی کے لال نے وہ جنگ کی، سر کٹتے نظر آئے، دھڑ گرتے نظر آئے، گھاٹ لاشوں سے اٹ گیا، اور بالآخر دشمن کو یہ آواز دینا پڑی بھاگو فرار کرو، کوئی نہیں بچے گا عباس کے مقابلے۔
تنہا عباس نے 4000 کے دستے سے گھاٹ کا قبضہ چھڑایا، گھوڑے کو فرات میں ڈالا۔ یہ جملہ موجود ہے مقاتل میں۔ گھوڑے سے فرمایا گھوڑا تو بھی پیاسا ہے، رہوار تو پیاسا ہے، پانی پی لے۔ آقا کی طرف رخ کیا، اپنی زبان بے زبانی سے کہتا میں ہوں وفادار کی سواری۔ آقا حسین کا گھوڑا پیاسا رہے اور میں سیراب ہو جاؤں، آپ پیاسے رہے اور میں سیراب ہو جاؤں۔ عباس علمدار اترے، چلو میں پانی لیا اور کہا لشکر یزید تھے اسی پانی پہ تمہیں ناز تھا، دیکھو عباس کا قبضہ ہے۔ اور پھر دوسرے لمحے وہ پانی پھینک دیا دریا میں۔ اجرکم علی اللہ، میری نگاہ سے جملہ گزرا ہے۔ یہ جو وصیت نامہ امیر المومنین کا تقسیم ہوگا، لینا اس وصیت نامے کو، پڑھنا اس وصیت نامے کو، یہ ساری اولاد کے لیے وصیت۔ آخر میں میرے آقا نے اپنے چھوٹے بیٹے عباس کو بلایا، سینے سے لگایا، ایک خصوصی وصیت 21 رمضان کی شب کو جناب عباس کو فرمائی، اور وہ وصیت یہ تھی یا بنی العباس اذا کان یوم عاشوراء ودخلت المشرع ایاک ان تشرب الماء واخوک الحسین عطشان۔ عباس بیٹا جب عاشور کا دن آئے گا تو گھاٹ پہ پہنچ جائے گا، عباس خیال کرنا کہ ایسا نہ ہو تو پانی پی لے، حسین پیاسا رہ جائے، تو پانی پی لے اور حسین پیاسا رہ جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مشکیزہ پر کیا، مشکیزے کو دائیں کندھے پہ لیا، ہاتھ میں علم تھاما، اور میرے آقا عباس چلے خیموں کی طرف۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو ابن سعد نے حکم دیا کہ پانی خیام تک نہ پہنچنے پائے، جب کا نقشہ بدل جائے گا۔ ایک شقی نے جو چھپ کے وار کیا نا، میرے آقا کا دائیں بازو قلم ہوا، دائیں بازو قلم ہونا تھا، مشکیزہ بائیں بازو پہ لیا۔ میرے آقا نے رجز پڑھنا شروع کیا، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی عن امام صادق الیقینی۔ لوگوں اگرچہ تم نے میرا دائیں بازو کاٹ دیا، لیکن میں دین کی نصرت کرتا رہوں گا، میں اپنے صادق الیقین امام کی نصرت اور مدد کرتا رہوں گا۔ میرے دوستوں، مشکیزہ بائیں بازو پہ، دوسرے شقی نے جو وار کیا اور بائیں بازو قلم ہوا۔ اجرکم علی اللہ، مشکیزے کا تسمہ منہ میں لیا، آسمان کی طرف رخ کیا۔ عباس نے ایک دعا کی، اللہم ان اطفال الحسین عطشان۔ میرا اللہ تو جانتا ہے حسین کے بچے پیاسے ہیں، میرا اللہ یہ میری حسرت ہے حسین کے بچوں تک پانی پہنچا سکو۔ عزادارو ایک مرتبہ جو تیر دندناتا ہوا آیا اور مشق سکینہ میں پیوست ہوا، پانی کا بہنا تھا عباس کی آس ٹوٹ، پانی کا بہنا تھا عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ عزادارو پھر آسمان کی طرف رخ کیا، پروردگار اگر تیری مشیت یہی ہے حسین کے بچے پیاسے رہ جائیں، عباس تیری قضا پہ راضی ہے، پروردگار اگر حسین کے بچوں تک پانی نہ جا سکا، میں بھی زندہ خیموں میں نہ جانے۔ اجرکم علی اللہ، ایک تیر دندناتا ہوا آیا، میرے آقا عباس کی آنکھ میں تیر پیوست ہوا۔ عزادارو بازو تو کٹ چکے تھے، بازو تو کٹ چکے تھے، میرے آقا نے کیا کیا، گھوڑے پر جھکے، اپنے دونوں زانوؤں سے چاہا اپنی آنکھ سے اس تیر کو کھینچے۔ عزادارو عباس کا جھکنا تھا، ایک شقی نے جو بھاری گرز سر اقدس میں مارا، عباس کا سر دو نیم ہوا۔ اللہ اللہ، عباس کا درد و سر دو نیم ہوا۔ عزادارو عباس اب گھوڑے پہ سنبھلے نہیں، عباس گھوڑے پہ سنبھلے نہیں۔ جناب آقا عباس نے آخری سلام کیا امام حسین، بھیا میرا آخری سلام، سلام کی آواز کا پہنچنا تھا۔ عزادارو
امام حسین علیہ السلام کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھے، حسین کا نوحہ شروع ہوا، سنو گے حسین کا نوحہ، کمر پہ ہاتھ آیا، الان ان کا سرا ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، شمت بھی ادومی قلت ہیلت، عباس میرا چارہ کم ہو گیا، عباس دشمن تانے دے رہا ہے، کہاں گیا وہ تیرا عباس جس کی جرت و بہادری پہ اتنا ناز تھا حسین؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ چلے مظلوم کربلا جناب عباس کی طرف، راستے میں ایک مقام پہ جھکے، عباس کا ایک کٹا بازو نظر آیا، پھر تھوڑا آگے چلے، پھر دوسرا بازو نظر آیا۔ عزاداروں، عباس کے بازو کی عظمت کو سمجھتے ہو؟ یہ تو قیامت کا دن ہوگا، عباس کے کٹے بازو کی قدر و قیمت معلوم ہوگی۔ سن لینا، روایت سن لینا، قیامت کا دن ہوگا جب رسول زادی مقام شفاعت پہ فائز ہوگی، سید الانبیاء فرمائیں گے یا علی میری زہرا سے پوچھو میری امت کی شفاعت کے لیے کیا سامان لائی ہے؟ امیر المومنین سوال کریں گے، رسول زادی دامن پھیلا دے گی، عرض کرے گی یا ابا کفانا لاجل ھذا المقام الیدان المقطوعتان من ابن العباس، بابا تیری امت کی شفاعت کے لیے عباس کے کٹے بازو لائی ہوں، میں عباس کے کٹے بازو لائی ہوں، وہ بازو انہوں نے اسلام کو تقویت دی، وہ بازو جو اسلام کا سہارا بنے۔ آ گئے عزاداروں غریب کربلا عباس کے سرحانے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ رک کے سنتے آئیے، چند جملے مجھے اور کہنا۔ عباس کے سرحانے آئے، عباس کے سر کو اٹھا کے غریب کربلا نے اپنے زانوں پہ رکھا، اپنے زانوں پہ رکھا۔ جناب عباس نے سر ہٹایا، عباس بھائی کیا بات ہے، میرے زانوں سے سر کیوں ہٹاتے ہو؟ آقا میری وفا پہ حرف آتا ہے، وقت آخر میرا سر آپ کے زانوں پہ، آپ جب ذوالجلال سے اتریں گے کون ہوگا آپ کا سر پکڑ؟ اجرکم علی اللہ۔ بعید نہیں، میرے آقا نے فرمایا عباس گھبرا نہیں، میری ماں زہرا آ جائے گی، میرے سر کو گود میں اٹھا لے گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جناب عباس نے عرض کی آقا میں چھوٹا سا تھا، میری ماں مجھے بتایا کرتی تھی عباس تو جب پیدا ہوا تھا نا تو نے آنکھیں نہیں کھولی، لیکن تیرے بھائی حسین نے جب تمہیں اٹھایا تو نے حسین کے ہاتھوں میں آنکھیں کھولی۔ آقا میں نے دنیا میں آ کے پہلی زیارت آپ کے چہرے کی کی، آقا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ خون سے بھر چکی ہے، آقا میرے ہاتھ سلامت ہوتے میں آپ کو تکلیف نہ دیتا، میری آنکھ کا خون صاف کر دیجیے، میں چاہتا ہوں میں آخری زیارت آپ کی کر کے دنیا سے چلا جاؤں۔ میرے آقا نے آنکھ سے تیر نکالا، خون صاف کیا، جناب عباس نے آخری زیارت مظلوم کے چہرے کی اور خواہش کی آقا میری وصیت یہ ہے میری لاش کو خیموں میں نہ لے جائے۔ عباس بھائی میں تو ہر شہید کا لاشا اٹھا کے لایا ہوں، سنو گے جملہ وفادار کا، عرض کی آقا اتنی مستحین من ابنت کا سکینہ، آقا مجھے آپ کی بیٹی سکینہ سے حیا آتی ہے، میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، میں سکینہ کو سلام نہ کر سکا، آقا میں سامنا نہیں کر سکتا سکینہ۔ اجرکم علی اللہ۔ عباس نے آخری ہچکی لی، عباس کی روح پرواز کر گئی۔ سنو گے عزادارو جملہ، ایک شاعر نے بزبان حال یہ مرثیہ لکھا، جناب عباس کی روح نے جب پرواز کیا مظلوم کا مرثیہ شروع ہوا، الیوم نامت آئین بکلم تنم۔ سنو میں سنے کو، مظلوم کا نوہ تھا عباس جو آنکھیں
سے نہ سوتی تھی، آج کے بعد وہ سو جائیں گی، اور جو آنکھیں تیرے سہارے سویا کرتی تھی عباس انہیں آج کے بعد نیند نہیں آئے گی، آج کے بعد تیری بہنوں کو نیند نہیں آئے گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، یہی وہ جملہ ہے شام کی قید گزار کے جب علی کی بیٹیاں مدینے کے باہر پہنچی ہیں، جناب ام کلثوم نے نانے کے شہر کو دیکھ کے ایک مرثیہ پڑھا تھا، مدینہ تجدنا لا تقبلینا، نانے کا شہر ہمیں قبول نہ کرنا، ہم اجڑ کے آ گئے۔ بی بی کا ایک مصرع تھا، وَمِن سِحْرِ اللَّيَالِي قَدْ عَمِينَا، نانے کا شہر مدینہ عباس کی شہادت کے بعد راتوں کو جاگ جاگ کے ہماری بینائیاں کمزور ہو گئی، عباس کے بعد ہم جی بھر کے سونا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس دو جملوں کی زحمت اور، غریب کربلا نے خالی مشکیزہ اور علم اٹھایا، ادھر سے حسین چلے، خیمے کے دروازے پہ جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے یتیموں کو اکٹھا کر کے، بچوں کے ہاتھ میں جام تھے، اکٹھا کر کے تسلی دے رہی تھی، گھبراؤ نہیں، اب تمہاری پیاس بجھ جائے، اب تم پیاسے نہ رہو گے۔ عزادارو دور سے جب علم نظر آیا، کہا دیکھو وہ میرے چچا آ رہے ہیں، اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی، لیکن عزادارو علم آیا، علمدار نہ آیا۔ جناب سکینہ دوڑی اور سوال کیا، یا ابتا هل لک علم بعمی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں گئے، میرے چچا عباس کی کوئی خبر ہے؟ فرمایا سکینہ بیٹی فرات کے کنارے بازو کٹوا کے سو گیا عباس۔ عزاداروں بچوں کے ہاتھ سے جام گر گئے، سکینہ کا رخ پھر دیا فرات کی طرف، چچا عباس ایک مرتبہ واپس آ جا، سکینہ زندگی میں پانی نہیں بولے۔ یا عباس، یا عباس، یا عباس،
وہاں کیوں نہ زینب کے سہارے جاتے، کیوں نہ زینب کے سہارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے، کیوں نہ خورشید امامت سر مقتل ڈھلتا، کیوں نہ سرنیدوں پہ سارے جاتے، کیوں نہ سرنیدوں پہ سارے جاتے، کاش عباس نہ مارے 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 جاتے، ہوتے عباس دلاور تو خیمے جلتے، شام غربت نہ سکینہ وہ تماچے لگتے، گوشوارے نہ اتارے جاتے، گوشوارے نہ اتارے جاتے، کاش عباس نہ مارے 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 جاتے، ہو کے پابند رسن سید سجاد چلے، شہر کو دیکھ کے یہ روتے ہوئے کہنے لگے، اب وطن ساتھ ہمارے جاتے، اب وطن ساتھ ہمارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، ہاتھ بھر ہم بھی تمہارے جاتے، کاش